باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو فعل مضارع کے حوالے سے تھی. تو یہ کہا گیا کہ فعل مضارع اگر عوامل نصب اور جزم سے خالی ہوگا تو مرفوع ہوگا، اگر عوامل نصب اس پر داخل ہوں گے تو منصوب ہوگا، عوامل جزم داخل ہوں گے تو مجزوم ہوگا. ٹھیک ہے. عامل جزم کتنے ہیں انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ 5 ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال 5 کہیں یا 6 کہیں، اگر ان کو کلمہ مجازات کے ساتھ ملا کے کہیں گے تو 5، اگر ان کو الگ کہیں گے عارف صاحب تو پھر کتنے ہو جائیں گے؟ 6 ہو جائیں گے. ان کو الگ کریں گے تو 6 ہو جائیں گے. آج یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ مجازات اور ان سے یہ 2 فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے کو اپنی شرط بنا کر جزم دیتے ہیں اور دوسرے کو اپنی جزا بنا کر جزم دیتے ہیں. کبھی کبھی جزا پر فا داخل ہوتی ہے اور کبھی فا داخل نہیں ہوتی. آج وہ تفصیل آپ پڑھیں گے کہ کب جزا پر فا کو داخل کرنا ضروری ہے، کب منع ہے اور کب جائز ہے. جائز کا مطلب داخل کریں نہ کریں آپ کی مرضی، منع کا تو مطلب یہ ہے کہ فا کو داخل ہی نہیں کر سکتے ہیں. ضروری کا مطلب ہے کہ فا کو داخل نہیں کریں گے تو جملے میں گڑبڑ ہو جائے گی. بات واضح ہوگی. فرماتے ہیں اگر جزا فعل ماضی ہو اور وہ بھی بغیر قد کے ہو. کیا ہو؟ جزا فعل ماضی ہو اور وہ بھی بغیر قد کے ہو تو لم یجوز الفاء، اس جزا پر فا کا داخل کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال دے دوں یا مثال کتاب میں پڑھیں؟ دے دے. چل. ان اکرمتنی، اگر تو میری عزت کرے گا، اکرم تو کر تو میں بھی تیری عزت کروں گا. بیٹا اس میں جزا کون سا فعل ہے؟ ہاں بعد والا جزا ہوتے پہلے والا؟ بعد والا. ٹھیک. تو اکرم تو کا دیکھیں فعل ماضی ہے اور اس پر قد نہیں ہے تو اس پر فا کا لگانا یہ کیا ہے؟ منع ہے. فا نہیں لگا سکتے ہیں. اچھا. دوسری صورت کہ ہماری جزا کیا ہوگی؟ فعل مضارع. اگر جزا فعل ماضی نہیں ہے بلکہ جزا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. پھر وہ فعل مضارع مثبت ہو یا منفی. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو اختیار ہے کہ فا کو لگائیں یا فا کو نہ لگائیں. جب جزا فعل مضارع ہو چاہے مثبت ہو چاہے منفی، اس میں فا کا لگانا جائز ہے. جائز کا مطلب ہے کبھی لگ بھی سکتے ہیں اور کبھی نہ لگانا چاہیں تو نہ لگائیں. جیسے ان تضربنی، اگر تم مجھے مارو گے، اضربک میں بھی تجھے ماروں گا، اس میں فا نہیں ہے، یا فاضربک میں تجھے ماروں گا. ہو. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر جزا ان 2 قسموں میں سے نہ ہو. پہلا قسم یہ تھا کہ ماضی بغیر قد کے، اب ہم کہیں ماضی قد کے ساتھ ہے تو واجب ہے فا کا لگانا. جب جزا فعل ماضی ہو اور قد کے ساتھ ہو تو واجب ہے اس میں کیا لگانا؟ فا لگانا. دوسری صورت جب جزا غیر فعل مضارع ہو، ماضی کی تو دونوں صورتیں ہو گئی نا. بغیر قد کے ہے تو فا کا لگانا حرام، قد کے ساتھ ہے تو فا کا لگانا جائز. وہ جائز نہیں، واجب. تیسری کوئی صورت ہی نہیں ماضی کی. ٹھیک. اب اگر جو ہے کیا ہے ہماری جزا فعل مضارع ہو تو وہ جائز ہے لگانا اور جائز ہے نہ لگانا. لیکن اگر ہماری جزا کیا ہے؟ فعل امر ہے. جزا کیا ہے؟ فعل نہیں ہے. جزا کیا ہے؟ فعل استفہام ہے. جزا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. تو ان تمام موارد میں جزا پر فا کا لگانا کیا ہو جائے گا بیٹا؟ واجب ہو جائے گا. یا دوسرے لفظوں میں اگر آپ قانون پوچھنا چاہتے ہیں تو جہاں پر جزا میں شرط بننے کی صلاحیت نہ ہو اس میں فا کا لگانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جہاں پر جزا میں شرط بننے کی، یعنی اگر ہم لو فرض ہے اس کو شرط بنے، جزا کہتے میں شرط نہیں بن سکتی. جملہ اس میں شرط بن سکتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. فعل امر شرط نہیں بن سکتا، فعل نہیں شرط نہیں بن سکتی، تو اس پہ فا کا لگانا جو ہے کیا ہے وہ ضروری ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو حروف جازمہ ہیں
ان میں سے ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ جزم دیتے وقت وہ ظاہر ہوگی کلام میں یا کبھی چھپی ہوئی بھی ہوتی ہے؟ جیسے ان ناصبہ چھپ کر بھی نصب دے رہی تھی، تو فرما رہے ہیں یہ ان 5 افعال کے بعد چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کتنے افعال کے بعد بیٹا؟ 5 کے بعد۔ امر کے بعد مقدر ہوتی ہے، جیسے تعلم تنجح، کیا؟ تعلم تنجح، پڑھو گے تو کامیابی پاؤ گے، ٹھیک؟ تنجح کو ان نے جزم کیا ہے نہیں کے بعد، ٹھیک ہے؟ جیسے لا تکذب یکن خیرن، جھوٹ نہیں بولو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو یکن آیا ہے یہ اس ان کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے۔ استفہام کے بعد حل تزورنا، کیا تو ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے آئے گا؟ نکرمک، تو پھر ہم تیری کیا کریں گے؟ عزت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تمنی کے بعد بھی ان جو ہے کیا ہے مقدر ہوتی ہے، جیسے لئی تک اندی، کاش تو میرے پاس ہوتا، تو اقدمک، میں تیری خدمت کرتا۔ اب اگر آپ مولوی بننا چاہتے ہیں تو پھر لئی تک کا نہیں بولیں، لئی تک کے، ٹھیک ہے؟ اب اگر سمجھے تو سمجھے، نہیں سمجھے تو آپ جاؤ جنت میں جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عرض کے بعد بھی جو کیا ہے وہ ان تقدیر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو الا تنزل بنا فتصب، تصب کو ان نے جو ہے کیا ہے وہ جزم کیا ہے۔ تو دوسرے لفظ میں یوں کہیں کہ جہاں پر پہلا فعل دوسرے فعل کا سبب بنے وہاں ان تقدیر میں ہوگی، اگر سبب نہ بنے تو ان تقدیر میں نہیں ہوگی۔ مثلا یہ آپ کا کہنا کہ کیا اللہ تنزل بنا تصب خیرن، اگر ہمارے پاس آؤ گے تو ہمیں بھلائی پاؤ گے، نیکی پاؤ گے، یعنی تمہارا آنا سبب بنے گا نیکی پانے کا، ٹھیک ہے؟ تو اس قسم کی مزید ہم عبارت میں وضاحت کریں گے۔ الحمدللہ فعل کی کتنی قسمیں تھیں؟ 3، ماضی پڑھ چکے، مضارع پڑھ چکے، امر۔ امر کیا ہے؟ فرماتے ایک ایسا فعل ہے جس کے ذریعے ہم مخاطب سے فعل کو طلب کرتے ہیں۔ کس سے طلب کرتے ہیں؟ مخاطب۔ مثلا محمد حسین چائے پلاؤ، تو چائے پلانا میں نے طلب کی کس سے؟ محمد، وہ میرے سامنے ہے یا نہیں؟ سامنے ہونا ضرور نہیں، جس کے ساتھ میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے کیا ہے جناب امر کی وضاحت ہوگی۔ امر کے بنانے کا طریقہ فرماتے ہیں علامت مضارع کو گرا دو، علامت مضارع کو گرا دو۔ علامت مضارع کے بعد والے حرف کی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں، یا ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا۔ اگر متحرک ہوگا تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہوگی، آخر کو ساکن کر دیں گے اگر صحیح ہوگا، اور اگر معتل ہوگا تو آخر سے حرف علت کو گرا دیں گے۔ مثال دے دیں تو کلیئر ہو جائے گی بات، جیسے یجبو، بیٹا کیا؟ یجبو، حاضر کا سیگا ہوگا تجبو، تا کو گرا دو، ٹھیک ہے؟ آخر کو ساکن کر دو، کیا ہو جائے گا؟ جب۔ جب کیسے بھائی؟ جب، ٹھیک ہے جناب؟ وعد یعدو، یعدو سے کیا ہوگا؟ ہاں ہاں کیا یار دماغ پاگل کیوں ہوتے ہو یار؟ یا کو گرا دو تو عین متحرک ہے یا ساکن ہے؟ اذ، ٹھیک ہے؟ وفا یفی سے کیا ہوگا؟ اف کیوں ہوگا؟ یا کو گرا دو تو فا متحرک ہے یا ساکن ہے؟ ہاں فے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب یصرف سے کیا ہوگا؟ عارف، ہاں صرف۔ تو یہ قانون یار 10 مرتبہ پڑھتے تو پھر ادھر آ کے خام کا بلڈ پریشر ہائی کرتے ہو، ٹھیک؟ اچھا، اب اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہو، کیا ہو؟ ساکن ہو، تو پھر حمزہ وصل لانا پڑے گا۔ لیکن اگر اس فعل مضارع کا تیسرا حرف مضموم ہوگا تو حمزہ بھی مضموم، اگر مفتوح یا مکسور ہوگا تو حمزہ مکسور۔ تنصروں سے کیا بنے گا؟ ہاں انصر، تا کو گرا دیا، تا کے بعد کیا تھا؟ نون، نون ساکن تھا یا متحرک؟ ساکن تھا، تو ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت پڑے گی۔
तंसुर का तीसरा हर्फ कौन सा है? कौन सा है? स्वाद। वो क्या है? मजमूम है, तो हमजा कौन सा लाएंगे? ठीक। तफ्तहो, इसमें कौन सा हमजा लाएंगे? आपसे तो पूछ रहा हूँ। हाँ, मकसूर लाएंगे। क्यों? तीसरा हर्फ पे कौन सी हरकत है? पता है, ठीक है। तजरिबो, मोहम्मद हसन, हाँ, तीसरे पे कौन सी हरकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलम, तू जान ले। और का तर्जुमा आरिफ कहाँ से किया? अहसनतुम। तू का तर्जुमा कहाँ से किया? अहसनतुम। जान ले का तर्जुमा कहाँ से किया? इल्म। अन्नहु बितहकीक, शान ये है, इज़ा कान अल जज़ाउ माज़ियन, जब जज़ा क्या हो बेटा? माज़ी हो, बगैर कद, कद के साथ हो या बगैर कद के हो? लम यजुज़िल फ़ाओ फ़ीहे, तो जायज़ नहीं है फा लाना फ़ीहे, उस माज़ी में। फ़ीहे की ज़मीर कहाँ जाएगी? माज़ी की तरफ। मैंने फ़ाओ मरफू पढ़ा, परवेज़ क्यों? ये कान कहाँ से आ गया आपकी? कान यानी इतने दिन हो गए अभी तक ये लफ्ज इनका दुरुस्त नहीं हुआ। ये लफ्ज पहले बोलो। हाँ, कान क्यों बोल दो? हाँ, जैसे इन अकरमतनी, अगर तू मेरी इज्जत करेगा, अकरम तो मैं भी तेरी इज्जत करूंगा। ठीक है बेटा। अब अकरमतनी ये क्या है? फेले शर्त। और अकरम तो का क्या है? ये जो है क्या? फेले जज़ा। फिर काल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया। क्या बेटा? काल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया। एक मिसाल आम अरबी से होनी चाहिए, तो बेटा एक मिसाल जो है क्या है? फिर अल्लाह ताला के कलाम से भी होनी चाहिए। वो मन दखलहु, जो भी उसमें दाखिल होगा, कान आमिनन, तो वो अमन वाला हो जाएगा। ठीक बेटा। मन ये जो क्या है? शर्त की माना देती है। दखल फेले शर्त, कान फेले जज़ा। अब कान क्या है? फेले माजी। कद के साथ है बगैर कद के? इस पे फा लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। वह इन कान मुज़ारिअन, बेटा फिर कान में एक हुआ की ज़मीर जो पलट रही है जज़ा की तरफ। वह इन कान अल जज़ाउ मुज़ारिअन, अगर जज़ा क्या हो? मुज़ारे। मुस्बतन और मनफियन, चाहे वो मुज़ारे मुस्बत हो चाहे मनफी हो। जाज़ल वजहान, तो उसमें जायज़ है कितनी वजह? दो वजह। कौन सी आरिफ? कद को लगाना। हमारी बात कद के बारे में है क्या मुस्तफा? अब मैं कौन से लफ्ज बोलूं जो अखलाक के अंदर भी हो और आपको डांट भी पड़ जाए? भाई कौन बताएगा? फा को लगाओ या ना लगाओ? कद को लगाओ, मुस्बत हो मनफी हो। जिस्म यहाँ, दिमाग कहीं और हो। जैसे इन तजरिबनी, अगर तुम मुझे मारोगे दर्स न सुना के, ठीक है। अजरिब का तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, ठीक है। अजरिब मुजारे मुस्बत है या मनफी है? किसने नफी की है? और इस पर फा नहीं है। या औ अजरिब का फा आ गया। व इन तश्तमनी, अगर तुम मुझे गालियां दोगे, ठीक है, ला अजरिब का, मैं तुझे नहीं मारूंगा, ठीक है। क्योंकि इस्लाम की तकाज़ा यही है कि सामने वाला जो भी बुरा भला कहे, आप उसके मुकाबले में बुरे भले पे ना आए। अगर आप भी बुरे भले पे आ गए तो आप दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ला अजरिब का में फा नहीं है, फला अजरिब का, इसमें फा आ गया। वइन लम यकुन लिजज़ाउ अहदल किस्मैन अलमज़कूरैन, अगर जज़ा ऊपर वाले दो किस्मों में से न हो। दो किस्में कौन सी थी? माजी बगैर कद के, और दूसरा किस्म क्या था? मुजारे। मुजारे, ठीक है। अगर ये दो किस्म न हो, ठीक, यजिबुल फाओ, फिर वाजिब है कि जज़ा में फा लगे। वज़ालिक फी अर्बअ सुवर, वज़ालिक,
یعنی فا کا لگانا واجب ہے 4 صورتوں میں. اہداہا کی مل جائے گی سور کی طرف. ان 4 صورتوں میں سے پہلی صورت یا ایک صورت یہ ہے ان یکون الجزاء ماضیا مع قد. جزا کیا ہو؟ ماضی ہو اور قد کے ساتھ ہو. کیا ہو بیٹا؟ قد کے ساتھ ہو. کہ قول ہی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ، پھر اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. بیٹا یسرق جو کیا ہے فعل شرط ہے، سرق فقد سرق یہ جزا ہے، اس پر فا آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ خبیثوں کی ذہانت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کو پڑھیں گے تو پھر ٹائم گزر جائے گا، چھوڑتے. الثانیۃ، ٹھیک ہے، دوسری صورت ان یکون الجزاء مضارعا منفیا بغیر اللہ. ہماری جزا جو ہے وہ مضارع ہو لیکن منفی ہو بغیر لا کے. بھائی اوپر جو ہم نے کہا تھا نا مضارع منفی ہوگا تو اس میں دونوں وجہ جائے منفی بے لا، لمحہ کی بات نہیں تھی. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بندہ بھی راضی ہو جائے کس پر؟ اسلام کے علاوہ دوسرے دین پر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پھر اس کی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بیٹے، شاہد مثال ہماری اس میں ہے کہ یقبل کی نفی کی گئی کس کے ساتھ؟ لام نون کے ساتھ، لا کے ساتھ نہیں ہے. اس پر فا کو ہم نے داخل کیا ہے. ٹھیک ہے. الثالثۃ، تیسری صورت ان یکون الجزاء جملۃ اسمیۃ. جملۃ کو میں نے منصوب کیوں پڑھا عارف؟ کیا؟ ہاں، اور اسمیتن کو میں نے منصوب کیوں پڑھا امجد؟ جو اس میں وہ منصوب بتائے گا بیٹا، کون بتائے گا؟ ہاں، صفت جملہ کی. کہ قولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ، جو بھی نیکی کا کام کرے گا فلہ عشر امثالہا، تو اس کو اس نیکی کے 10 برابر فائدہ ہوگا. الرابعۃ ان یکون الجزاء جملۃ انشائیۃ، ہماری جزا کیا ہو؟ جملہ انشائیہ ہو. تو جملہ انشائیہ کے بیٹا پھر 4-5 مورد ہے، امر ہو، نہیں ہو، استفہام ہو، تمنی ہو. اما امرن، یا تو پھر وہ انشاء کیا ہوگی؟ امر ہوگی. کہ قول تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے قل، کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. بیٹا ان حرف شرط ہے، کنتم فعل شرط ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کی جزا کیا ہے؟ اتبعونی. اتبعونی فعل امر ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں فا آ گئی. فاما نہیا، یا کیا ہو بیٹا؟ وہ جزا، وہ جو انشاء ہے وہ نہیں ہو. کہ قولی تعالی فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، بھائی جب جنگ ہوتی تھی مسلمان اور کافروں کے درمیان تو کچھ مسلمانوں کے لوگ بھاگ کر کافروں کے پاس جاتے تھے کہ ہمیں پناہ دو، کچھ کافروں کے لوگ بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہ ہمیں پناہ دو. تو اس میں پھر عورتیں بھی آتی جاتی تھیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر یہ جو عورتیں تمہارے پاس بھاگ کر آئی ہیں تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ مومنات ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو یہ کفار کو ہرگز واپس نہ کرو، کیونکہ کفار مومنات کے ساتھ شادی وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں. اب لا ترجعو بیٹا نہیں ہے، اس پر فا آ گئی. او استفامن، یا وہ انشاء کیا ہوگی؟ استفام. جیسے ان ترکتنا، اگر تو بھی ہمیں چھوڑ دے، فمن یرحمنا، پھر کون ہم پر رحم کرے گا؟ من جو کیا ہے؟ استفام کی معنی دے رہا ہے، اس پر فا آ گئی. او دعاءن، یا وہ انشاء کیا ہو؟ دعا. کہ قولک، جیسے تیرا قول ان اکرمتنا، اگر تو ہماری عزت کرے گا. یا یوں کہے استاد ان تحفظوا دروسکم، اگر تم اپنے درس جو کیا ہے یاد کرو گے، فیرحمکم اللہ، تو اللہ آپ پر رحم کرے گا. ٹھیک ہے، تو رحم یہ دعا ہے، اس پر فا آ گیا. وقد یکو اذا، کہتے ہیں کبھی کبھی واقع ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے اذا مع الجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ کے ساتھ موضع الفا، فا کی جگہ پر.
یعنی وہاں فا کو آنا چاہیے تھا لیکن فا نہیں آتی بلکہ اذا آ جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، ٹھیک ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو وہ انہی کے جو ہے ہاتھوں کی بھیجی ہوئی چیز ہے. اذا ہم یقنتون، پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں. تو اذا کی جگہ پر اصل میں تھا فہم یقنتون، ٹھیک ہے، تو اذا کہیں ف کہیں، بل یہاں اذا آ گیا ہے. وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ إِن، بالتحقیق تقدیر میں رکھا جاتا ہے، یعنی ظاہر نہیں ہوتی، دیکھنے میں نہیں آتی. ان بعد الافعال الخمسۃ، 5 افعال کے بعد. افعال کو میں نے مجرور کیوں پڑھا محمد حسین؟ ہاں بتائیں. احسنتم، جزاک اللہ خیرہ، ٹھیک ہے. اور الخمسۃ کو میں نے مجرور کیوں پڑھا مصطفیٰ؟ کس کی؟ احسنتم. التی، التی یعنی وہ 5 فعل. یہ الامر، ایک کیا ہے بیٹا؟ امر ہے. جیسے تعلم تنجح، بھائی پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، ٹھیک ہے. اصل میں یوں ہے ان تتعلم تنجح، اگر تم پڑھو گے تو تم کامیاب ہوگے. وہ نہیں، نہیں کے بعد جیسے لا تکذب، جھوٹ نہیں بولو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی جھوٹ نہ بولنا سبب ہے کس کے لیے؟ بہتری کے لیے، ٹھیک ہے. تو یکن کو انہوں نے جزم دے دیا. والاستفہام، استفہام کے بعد بھی ان تقدیر میں ہوتی ہے. جیسے حل تزورنا، کیا تو ہمارے ساتھ ملاقات کرے گا؟ نکرم کا، تو ہم تمہاری عزت کریں گے. وہ تمنی، اور تمنا کے بعد بھی ان تقدیر میں ہوتا ہے. لئی تک ان دی، کاش تو میرے پاس ہوتا. اخدم کا، ان نے اس کو جزم دے دیا تو میں تیری خدمت کرتا. والارض، ارض کے بعد بھی ان تقدیر میں ہوتی ہے. الا تنزل بنا تصب خیرا، اگر ہمارے پاس آؤ تو نیکی پاؤ گے. کل ذالک، بھائی یہ سب کے سب، کیا سب کے سب؟ یعنی ان 5 موارد میں ان تقدیر میں ہوگی ایک شرط کے ساتھ. کب؟ اذا قصد، جب قصد کیا جائے. ان الاول سبب لثانی، پہلا جو ہے کیا ہے؟ سبب ہے کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے. سبب کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کام وجود میں آئے گا تو دوسرا بھی وجود میں آئے گا. کما رأیت فی الامثلۃ، جیسے کہ یہ بات سبب والی آپ ان مثالوں میں دیکھ چکے. فإن معنی قولک، بالتحقیق تمہارے اس قول کی معنی، کون سا قول؟ تعلم تنجح، اس کا کیا ہے معنی؟ فرماتے ہیں اس کی معنی یہ ہے ان تتعلم تنجح، اگر تم پڑھو گے تو کیا بنو گے؟ کامیاب بنو گے. وکذالک البواقی، اور اسی طریقے سے یہ کیا ہے؟ وہ دوسرے بھی ہیں. فلذالک، اسی بات کی وجہ سے، کون سی بات؟ کہ پہلا دوسرے کا سبب ہوگا تو ان تقدیر میں ہوگا. امتنع قولک، یہ تیرا قول جو ہے کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے. کون سا؟ لا تکفر، کافر نہیں بنو. تدخل النار، تو پھر تم جہنم میں داخل ہوگے. بھائی کافر نہ بننا سبب ہے جہنم میں جانے کے، جنت میں جانے کا؟ جنت میں جانے کا. لامتناع سببیت، اس لیے کہ یہاں پہلا جملہ دوسرے کا سبب نہیں بن سکتا. اذ لا یصح ان یقال، اس لیے کہ صحیح نہیں ہے کہ کہا جائے ان لا تکفر، اگر تم کافر نہیں بنو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ تو صحیح نہیں ہے. القسم الثالث، جناب افعال میں سے تیسری قسم، وہ ہوا الامر، امر ہے. وہ ہوا فعل، امر ایک ایسا فعل ہے یطلب بہی، طلب کیا جاتا ہے امر کے ذریعے. کس کو؟ الفعل من الفاعل المخاطب، کہ کام کرے وہ فاعل جو مخاطب ہے. جیسے اضرب، بھائی یہ صحیح کی مثال. اغزو، یہ اصل میں اغزو تھا، اس سے واو گر گیا. ارمی، ارمی تھا، اسے یا گر گیا. دین تحذف، تحذف بھی پڑھ سکتے ہیں، تحذف بھی پڑھ سکتے ہیں. تحذف کا ترجمہ ہوگا تو حذف کرے گا، تحذف حذف کیا جائے، ٹھیک ہے. بین تحذف من المضارع حرف المضارع، سے مضارع سے حذف کیا جائے حرف مضارع کو، ٹھیک ہے. یا تحذف، تو حذف کرے مضارع سے حرف، یہ پھر مفعول ہوگا تحذف کا، حرف مضارع کو حذف کرے گا. ثم تنظر، پھر تو دیکھے گا. فإن كان ما بعد حرف المضارع ساکنا، اگر حرف مضارع کے بعد والا حرف کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا. زدت حمزۃ الوصل، تو بڑھائے گا کس کو؟
حمزہ وصل کو. کون سا حمزہ وصل؟ مضمومتن ضمے والا. کب؟ ان ضم ثالثہ، اگر اس مضارع کے تیسرے نمبر والا حرف علامت گرانے کے بعد، تیسرا نہیں، علامت سے پہلے، تن سورو، تا پہلا حرف، نون دوسرا، سواد تیسرا. اگر علامت مضارع کو گرا دیں گے تو پھر تیسرا جا کے لام الفعل بنے گا. ٹھیک، جیسے عنصر. اور وہ مکسورتن، تم جو ہے کہ حمزہ مکسور لے آؤ. کب؟ ان فتح، اگر فتح ہو کس کو؟ ثالثہ، اس فعل مضارع کے تیسرے حرف کو. جیسے اعلم، او انکسر ثالثہ، یا اس کے تیسرے کو کسرہ ہو تو اس میں بھی حمزہ مکسور آئے گا. جیسے اضرب. ٹھیک ہے. واستخرج، استخرج یستخرجو. اب آپ کہتے ہیں استخرج میں تیسرے نمبر والا تو مکسور نہیں بیٹا، یستخرج. دیکھیں یا ستخرج، را تو 5ویں نمبر پر ہے. آپ کہتے ہیں 5ویں نمبر میں زائد حروف کو چھوڑ دیں، علامت مضارع کے بعد جو اصلی حرف ہے وہ اس کو مد نظر دیکھا جائے گا. وہ انکان متحرکن، لیکن انکان کا بیٹا اسم کون ہوگا؟ انکان ما بعد حرف المضارع، اگر حرف المضارع کے بعد والا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو. فلا حاجت الی الحمزۃ، تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے حمزے کی. جیسے اد، اصل میں یہ اد تھا، حاسب یحاسبو تھا. وہ باب الافعال من القسم الثانی، باب افعال دوسری قسم میں سے، پہلی میں سے نہیں ہے. یعنی باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ اصلی ہے، وہ حمزہ وصلی نہیں ہے. وہ اصل میں یو اکرمو، یا کو گرا دیا، بعد والا حرف متحرک ہے، اس لیے حمزہ وصل کی ضرورت نہیں پڑی. وہ مبنی، یہ فعل امر مبنی ہوتا ہے کس پر؟ علامت الجزم، جزم والی علامت پر. بھائی اگر جزم میں سکون ہے، ضمہ ہٹتا ہے تو اس میں بھی ضمہ ہٹے گا. اگر فعل مضارع کے جزم میں علامت وہ حرف علت گر جاتا ہے تو اس میں بھی حرف علت کیا ہے؟ گر جائے گا. کما فعل مضارعات، جیسے اضرب، یہ سکون پر مبنی ہے. اغزو مبنی بر حذف ہے. ارم مبنی بر حذف ہے. اسع مبنی بر حذف ہے. اضربا میں بھی حذف ہے نون، اضربو میں بھی حذف ہے نون، اور دہرج اس میں سکون ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.